أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. معزز حضرات گرامی، 7ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو نیک اور پارسا ہیں ان کا تذکرہ کیا، خصوصاً نصارہ، اور ان کی کیفیت بیان کی کہ یہ لوگ جب قرآن مجید کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، تو یہ لوگ رو اٹھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے قسم کا کفارہ کیا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا. پھر شراب کی حرمت کا بیان کیا گیا. اس کے بعد کچھ محرم کے احکام بیان کیے گئے. جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے شکار کو حرام قرار دیا ہے. اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا بیان کیا گیا. پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگ تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنائیں؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے جو کہیں گے اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے. سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کی بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں. اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم نے جب توحید کو پہچانا تھا، رب کی معرفت انہوں نے کس طرح حاصل کی، اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا اس صورت میں تذکرہ کیا. 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس بات سے روکا ہے کہ اللہ کی جو حلال چیزیں ہیں ان حلال چیزوں کو کوئی اپنے اوپر حرام نہ ٹھہرائے، ان حلال چیزوں کو کوئی اپنے اوپر حرام نہ کر لے. پھر اس کے بعد کہا گیا ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی جو حلال چیزیں ہیں ان حلال چیزوں کے استعمال میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، بلکہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ رہو. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین وسطیت اور اعتدال والا دین ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہراتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، تو یہ چیز غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 صحابہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
عبادت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عائشہ نے آپ کی عبادت کے بارے میں ان کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی تھی۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا عالم دیکھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر قیام اللیل کروں گا، رات بھر نمازیں پڑھوں گا اور میں سوؤں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے تینوں کو سمجھایا، تینوں کو بتایا کہ عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ تم دوسرے امور بھی کرو، راتوں میں سو بھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو۔ اسی طریقے سے کچھ دن روزہ رکھو اور کچھ دن روزہ چھوڑو، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان چیزوں کو حرام کر لینا اور اس کو دین سمجھنا یہ غلط ہے، اور اسی کو رہبانیت کہا جاتا ہے، اور رہبانیت اسلام میں ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کا تذکرہ کیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ جو لغو قسم کی قسمیں ہوتی ہیں ان قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی ایسی قسمیں جس کے اندر انسان کا ارادہ قسم کا نہیں ہوتا ہے، بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے، تکیے کلام کے طور پر انسان جو قسم کھاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ مگر جو قسم ارادے کے ساتھ کھائی جاتی ہے، جس کے اندر انسان کا ارادہ یہ ہوتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ میں قسم کھاؤں، پھر اس کے بعد اگر انسان قسم توڑتا ہے تو اس کا کفارہ اس آیت کے اندر بتایا گیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَوْ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ، کہ اگر کوئی انسان قسم توڑتا ہے تو اس کا کفارہ یہ بتایا گیا کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جو کھانا وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے اس کھانے میں سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا یا تو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، اور تیسرے نمبر پر بتایا او تحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرے۔ 3 باتیں بتائی گئیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو کپڑا پہنایا جائے، یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ اگر یہ تینوں چیزیں کوئی نہیں کر پایا تو اس کے بعد بتایا گیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اگر یہ تینوں بھی کسی نے نہیں کیا تو 3 دن کا روزہ رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کھانے کے بعد اگر کوئی قسم توڑتا ہے تو اس کا کفارہ یہ بتایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ تم اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ قسم کھانے کے بعد قسم نہ توڑو بلکہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم کا کفارہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، معاشرے کا ایک ناسور، معاشرے کی ایک بیماری اور معاشرے کی ایک ایسی چیز جو بہت ساری خرابیوں کو اور بہت سارے فسادات کو جنم دیتی ہے، اس چیز کی حرمت کا بیان کیا۔ یہ چیز جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ شراب ہے۔ شراب کی حرمت سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل کر دی۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً شراب کی حرمت کا بیان کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤ، نماز کے وقت نشہ نہ کیا کرو، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ شراب کے نقصانات بہت زیادہ ہیں گرچہ کہ اس کے اندر کچھ فوائد ہیں۔ تو اس سے پہلے شراب کے بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا یہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں صراحت نہیں ہوئی تھی،
مگر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرمت کے ساتھ شراب کو حرام کر دیا، صراحت کے ساتھ شراب کو حرام قرار کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، آستانے جہاں پر معبودان باطلہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح پانسے، تیر جس پر لوگ فال کھولتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندی چیزیں ہیں اور یہ شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، لہٰذا تم ان چیزوں سے پرہیز کرو، ان چیزوں سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت شراب کی حرمت پر دلالت کرتی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم فوز و فلاح چاہتے ہو، تو جن چیزوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان چیزوں سے رک جاؤ، ان چیزوں سے اجتناب کرو. ان چیزوں سے اگر اجتناب کرو گے تو فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اور حدیث کے اندر بھی بتایا گیا کہ اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فانتہوا، کہ اگر میں کسی چیز کا تمہیں حکم دو تو تم اپنی طاقت کے حساب سے اس پر عمل کرو، اور جب میں کسی چیز سے روکوں تو اس سے رک جاؤ. تو یہاں پر مامورات کا بیان کیا گیا. مامورات کا جب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو طاقت کے ساتھ جوڑا کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک مامورات پر عمل کرو. مگر جب منہیات کا حکم دیا گیا، منہیات کے بارے میں جب بات بتائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاجتنبوہ، کہ ان کو بالکل ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو. تو انسان اگر فلاح چاہتا ہے تو ان تمام چیزوں سے رکنا چاہیے. شراب، جوا اور آستانے اور اسی طریقے سے پانسے، ان تمام چیزوں سے انسان کو رکنا چاہیے. یہ آیت کریمہ بہت بلیغ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مؤکدات کے ذریعے سے، بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے شراب کو حرام قرار دیا. سب سے پہلے شراب اور اس کے ساتھ جو دیگر چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں کہا گیا رجس، یہ چیزیں ناپاک ہیں، گندہ ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات بتائی گئی من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں. پھر تیسرے نمبر پر بتایا گیا فاجتنبوہ، ان چیزوں سے گریز کرو، ان چیزوں سے احتراز کرو. پھر چوتھے نمبر پر بتایا گیا لعلکم تفلحون، ان چیزوں سے اگر تم گریز کرو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض اور نفرت کو پیدا کرے. یہ بھی شراب کی حرمت کی ایک وجہ ہے. شراب کو جو حرام قرار دیا گیا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ شراب کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بغض و نفرت اور غلط قسم کے افکار، غلط قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے، انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے. اس وجہ سے وہ حفوات بکتا ہے، اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، یہاں تک کہ معاملہ کبھی کبھی قتل تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو اس شراب اور جوا وغیرہ کے ذریعے شیطان معاشرے کے اندر بغض و نفرت کو بڑھاتا ہے. اور شراب کا ایک نقصان یہ بھی بتایا گیا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شراب کے ذریعے سے شیطان تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے دور رکھنا چاہتا ہے. یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ان تمام نقصانات کو دیکھنے کے بعد، ان تمام نقصانات کے بیان کے بعد کیا تم باز آؤ گے؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کو سنا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس خطاب کو سنا تو صحابہ کرام پکار اٹھے
انتہینا یا رب، اے پروردگار ہم اس چیز سے باز آ جاتے ہیں، ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ عمل تھا۔ جب وہ کسی چیز کو سنتے تھے، جب کسی برائی کا بیان قرآن مجید کے اندر آتا تھا تو وہ اس چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور احادیث کے اندر بھی آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی جو احادیث ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی اور جب مدینے میں شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا تو جس کے پاس جتنی شراب گھروں میں موجود تھی ساری کی ساری شراب کو انہوں نے بہا دیا، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں یہ شراب پوری بہہ نکلی، اور جس نے شراب پی لی تھی وہ اپنے حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کر یہ شراب باہر نکالنے لگے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذب عمل ہے۔ وہ کسی حکم کو سنتے تھے، کسی امر کو سنتے تھے تو اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جو شراب، جوا جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جس کو لوگ تساہل سے کام لیتے ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس چیز سے رکنا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے جس کو شریعت نے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کی فکر کرو، اگر تم راہ راست پر ہو، اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو جو گمراہ ہو رہا ہے وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب معاشرے میں برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں، برائیوں کا دورہ ہونے لگے، لوگ سمجھانے کے باوجود برائیوں سے باز نہ آئیں، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ جب معاشرے میں برائیوں کا بہت زیادہ چرچا ہونے لگے اور لوگ باز نہ آئیں تو ایسی صورت میں انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور لوگوں کی برائیاں انسان کو کچھ فائدہ، کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس آیت سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ معاشرے میں اگر برائی ہو رہی ہو تو برائی کو نہیں روکنا چاہیے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں اس وقت کی بات کہی گئی ہے جب لوگوں کو سمجھانے کے بعد، لوگوں کو تاکید کرنے کے بعد پھر بھی لوگ برائی سے نہیں رکتے ہیں اور معاشرہ بالکل غلط راہ پر چلا گیا ہے، تو اس وقت انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی بات کہی گئی ہے، ورنہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انسان پر ہے۔ انسان برائی جب دیکھے تو اس برائی کو روکنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حواریوں کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کی تصدیق کی، ان کی مدد فرمائی، ان کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اے عیسیٰ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ایک دسترخوان نازل کرے جس میں کھانے کی چیزیں ہوں جن سے ہم کھائیں۔ یہ جو مطالبہ کیا گیا، یہ جو دعا کی گئی، یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ ضد کی وجہ سے نہیں تھا جیسا کہ کفار و مشرکین نے کیا تھا، بلکہ یہ لوگ ایمان والے تھے، یہ مزید تصدیق چاہتے تھے، اپنے ایمان پر مزید تصدیق کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دسترخوان کا نزول بھی کیا تھا۔ یہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آئے گا قیامت کے دن اس کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یاد کرو اس وقت کو
جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن یہ سوال کرے گا، تاکہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر اتمام حجت ہو جائے اور ان لوگوں کے اوپر یہ بات کھل کر آ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ تیری ذات پاک ہے، مجھے یہ حق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جو جائز نہیں ہے، جو درست نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو اس کو جانتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے میں اس کو جانتا نہیں ہوں، اس لیے کہ تو غیب کا جاننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے یہاں پر، اس جواب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار میں نے ان سے یہ بات نہیں کہی ہے، ایسی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کی اور کہا کہ اگر میں نے یہ بات ان سے کہی ہے تو اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا حوالہ دیا۔ اہل علم لکھتے ہیں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کس ادب کے ساتھ گفتگو کی، کس ادب و احترام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، اس ادب و احترام کا یہاں پر اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے علم کا حوالہ دیا کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو یہ چیز تیرے علم سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے بالخصوص، اور بالعموم سارے لوگ جو اپنی زندگی میں سچائی کو لازم پکڑتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالخصوص اس طرح مراد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ میں نے ان کو مجھے اور میری والدہ کو معبود بنانے کا حکم نہیں دیا تھا جیسا کہ گزرا، وہ اپنی بات میں سچے تھے۔ ان کا جو دعویٰ تھا یہ دعویٰ سچ تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، جس میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر سچ کو لازم پکڑتے ہیں، سچائی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور سچی بات بولتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں کہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ اور سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، سب سے بڑی سچائی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ گویا قیامت کے دن موحدین کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور یکتا ماننے والوں کو ان کی توحید قیامت کے دن فائدہ دے گی، اور شرک اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مشرکین کو اس دن نجات نہیں ملے گی، مشرکین اس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ لہذا شرک سے بچنا چاہیے، توحید کو لازم پکڑنا چاہیے، اور اسی طریقے سے زندگی کے تمام امور میں سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے۔
پھر اس صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ انعام کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے روشنی اور تاریکیوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، روشنی اور تاریکیوں کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں مناسبت یہ ہے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، آسمان و زمین کا مالک یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہت کی، اس ملک کی تفصیل بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اپنی ملکیت، اپنی ربوبیت کے جو دلائل ہیں ان دلائل کو واضح کیا۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور اسی طریقے سے اس صورت میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ربوبیت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس زمین کے اندر جو درخت پائے جاتے ہیں مختلف درختوں سے مختلف قسم کے پھل نکالتا ہے، پھل پیدا کرتا ہے جو ذائقے میں الگ ہوتے ہیں، جو رنگ میں الگ ہوتے ہیں، جو مزے میں الگ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، اور سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی۔ جو شروع میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تاریکی اور روشنی کو پیدا کیا۔ تاریکی سے مراد حسی تاریکی بھی ہے اور معنوی تاریکی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو اور دن کو پیدا کیا، یہ حسی تاریکی ہے، حسی تاریکی اور روشنی۔ رات تاریک ہے، دن روشن ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر معنوی روشنی اور معنوی تاریکی بھی ہے۔ ہدایت یہ روشنی ہے، یہ ضلالت یہ تاریکی ہے۔ توحید روشنی ہے، شرک تاریکی ہے۔ تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اتنے مظاہر کو دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ جس رب العزت کی اتنی قدرت ہے، جو اتنا باکمال ہے، اس باکمال ہستی کے ساتھ کچھ لوگ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کتنے کمزور ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ زمین کے اندر گھوم پھر کے دیکھو، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور اس بات کو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ جن لوگوں نے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا، جن لوگوں نے نبیوں کے ساتھ غلط معاملہ کیا، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کا انجام کیا ہوا، اس چیز کو دیکھو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ جن لوگوں پر، جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، انسان کو ان قوموں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔
جن لوگوں نے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا اور اس کی پاداش میں ان کو اس دنیا کے اندر سزا دی گئی، انسان کو ان چیزوں سے، ان قوموں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، درس حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے دعوت دی گئی کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قوموں کو ہلاک و برباد کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کی ملکیت ہیں؟ پھر آپ کہیے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ ابن عاشور جو مفسر ہیں یہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، پھر اس کے بعد رحمت کا تذکرہ کیا گیا۔ آسمان و زمین کی بادشاہت کا ذکر ہونے کے بعد رحمت کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ ابن عاشور لکھتے ہیں کہ یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ جو مجرمین ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے تھے یا یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ اگر یہ غلط ہے، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ مشرکین مکہ یہ بات کہا کرتے تھے اگر ہم غلط ہیں، اگر ہمارا یہ فعل، یہ شرک غلط ہے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اسی طریقے سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے مومن بندے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر شرک ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ اس طرح کا گمان مشرکین کے اندر بھی آتا ہے اور مومن لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود، ان کی نافرمانیوں کے باوجود سزا اس لیے نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، یہ رحمت مومن بندوں پر مطلق رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اپنی رحمت سے نوازے گا مطلق طور پر، اور جو کفار ہیں، جو سرکش ہیں، جو گناہ اور معصیت کے کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، مگر یہ مطلق رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو چھوڑتا ہے، مگر جب ایک وقت آتا ہے جب ان پر عذاب نازل کرنا اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مومن بندوں کے لیے مطلق رحمت ہے، اور جو مجرمین ہیں، جو گنہگار بندے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ان کو ڈھیل دینے کے طور پر ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کے بارے میں یہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ محض ایک کھیل کود ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر گھر ہے۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ محض ایک کھیل کود ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جن چیزوں کا تعلق امور آخرت سے ہے وہ کھیل کود میں داخل نہیں ہے، لہو و لعب میں داخل نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ دنیاوی زندگی کو کھیل کود جو کہا گیا ہے یہ کفار و مشرکین کے لیے ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مومنین اور موحد بندے ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی کھیل کود نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیاوی زندگی میں بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، جس کا بدلہ ان کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔
اے نبی ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کی یہ باتیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، تمہیں اذیت پہنچا رہی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ تو آپ کو صادق مانتے ہیں، یہ تو آپ کو سچا مانتے ہیں، یہ آپ کو امین مانتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور امام ابن تیمیہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ لوگ تمہاری تکذیب نہیں کرتے ہیں، تمہیں نہیں جھٹلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دل سے تمہیں نہیں جھٹلاتے ہیں، زبان سے جھٹلاتے ہیں، صرف تکبر اور اناد کے طور پر یہ لوگ زبان سے تمہاری دعوت کا انکار کرتے ہیں، تمہاری دعوت کو جھٹلاتے ہیں، مگر ان کے دل اس دعوت کی حقانیت کو، اس دعوت کی صداقت کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے جن لوگوں نے قبول کیا تھا وہ غریب اور کمزور صحابہ تھے، غلام قسم کے صحابہ، بعض غلام تھے، بعض کمزور تھے، غریب اور نادار طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ کفار و مشرکین میں جو سردار قسم کے لوگ تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ان کمزور لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتے، ان کمزور لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے دور کر دیجئے، اپنی مجلس سے ہٹا دیجئے، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روکا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی جو لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں صبح شام، ایسے لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے الگ مت کیجیے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، صبح شام پکارتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صبح اور شام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ صبح اور شام کا وقت ایسا وقت ہے جو انسان کی مصروفیت کا وقت ہے۔ صبح میں اور شام میں انسان مصروف رہتا ہے دنیاوی امور میں، اس کے کام کاج میں، مگر یہ لوگ کام کاج کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلاتے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دوسرے اوقات میں بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کمزور لوگوں کو ہدایت دی، غریب اور نادار قسم کے لوگوں کو ہدایت دی، اور ہمارا یہ ہدایت دینا کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ جو سردار قسم کے لوگ تھے ان لوگوں کے لیے یہی آزمائش ہے، اس طرح سے ہم آزماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ کیسے؟ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ یہ سردار قسم کے لوگ یہ کہیں کہ کیا یہی وہ طبقہ ہے، کیا یہی وہ غریب اور کمزور لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، غریب اور کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر کے معاشرے کے جو بڑے لوگ تھے، رئیس قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیسے پہچانا، اس کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، کیا تم بتوں کو اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین،
یقیناً میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا، کھلے طور پر، علانیہ طور پر۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس انسان کے ماں باپ غلط راستے پر ہیں، شرک میں ہیں، اولاد پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے حق کو واضح کریں، اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو واضح کریں، اور یہ چیز والدین کی نافرمانی میں نہیں آئے گی۔ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان کو والدین کے سامنے حق کی دعوت کو پیش کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب رات کی تاریکی چھا گئی تو رات کی تاریکی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا، اور ستارے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، مگر جب یہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو، غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، ان سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈوبنے والوں کی، غائب ہونے والوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں، بلکہ محبت کی نفی کی، میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا ہوں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں پر محبت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ محبت عبادت کی اصل ہے۔ کسی چیز کی محبت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے، پھر وہ انسان اس چیز کی عبادت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو محبت یہ عبادت کی اصل ہے، اور اس محبت کے اندر دوسروں کو شریک کرنے کا نام ہی شرک ہے۔ اس لیے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں محبت کا تذکرہ کیا گیا کہ میں ڈوبنے والوں سے، غائب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا ہوں۔ پھر چاند کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو چاند کے بارے میں یہ سمجھا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر چاند کے بارے میں بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کے بارے میں بھی انہوں نے یہی گمان کیا۔ پھر سورج بھی جب غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں شرک سے اور شرک والوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، شرک سے اور شرک والوں سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام ہیں، جنہوں نے شرکیہ اور بت پرستی کے ماحول میں توحید کی صدا کو بلند کی تھی، شرک اور بت پرستی کے تاریک ماحول میں جنہوں نے توحید کی شمع کو روشن کیا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام ہیں، توحید کے امام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ چیز صرف ان کے حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت سے ہمکنار کرتا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو، اس توحید کو اپنی پیچھے آنے والی نسلوں میں بھی باقی رکھا، اپنے بعد آنے والی نسلوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو، اس توحید کو باقی رکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو اہم دروس، اہم اسباق ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں سے توحید کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یہ سب سے اہم درس ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 18 جلیل القدر نبیوں کا، پیغمبروں کا تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ نبی ہیں، یہی وہ انبیاء ہیں جن کو ہم نے ہدایت سے سرفراز کیا۔ لہٰذا اے نبی، آپ
ان انبیاء کے طریق پر چلیے، آپ ان انبیاء کے راستے پر چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے جو نبی اس دنیا کے اندر آئے تھے، ان نبیوں کا جو طریقہ ہے، ان کی جو سنت ہے، اس سنت پر عمل کیجیے۔ اس لیے کہ اصول اور عقیدے کے باب میں سارے انبیاء کا ایک ہی منہج ہے، سارے انبیاء توحید کو لے کر آئے تھے۔ توحید کے مسئلے میں آپ ان انبیاء کا اتباع کیجیے۔ مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں میں افضل ترین رسول ہیں۔ سارے انبیاء اور رسول میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہیں۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ سے پہلے آئے ہوئے نبیوں کی آپ پیروی کیجیے، ان کے نیک راستے کی پیروی کیجیے، ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کی پیروی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم الہی کی تعمیل میں انبیاء سابقین میں جو اچھائیاں تھیں، ان کا جو اچھا طریقہ تھا، اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور ان کی جو اچھائیاں تھیں ان اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تمام رسولوں میں سب سے افضل رسول قرار پائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ انا یکون له ولد، اللہ تعالیٰ کا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن له صاحبہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی عیسائیوں کا رد کیا گیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہاں پر رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جب بیوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا لڑکا اور اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بیوی سے، اولاد سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اس لیے اس طریقے کا عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے ساتھ، اسلام کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔